الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ آسمانی فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مادی ضرورتوں کا تعلق مادی چیزوں سے رکھا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مادی اسباب و وسائل تمام انسانوں میں برابر تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ کچھ لوگوں کو زندگی کے وسائل اور اسباب معاش اس قدر فراوانی سے دیا جائے کہ ان کی ضروریات زندگی سے بہت زیادہ ہو، اور کچھ لوگوں کو اسباب معاش میں سے اتنا کم حصہ ملے کہ وہ اپنی روزانہ ضروریات بھی آسانی سے پوری نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے اسباب معاش ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں، اور بعض کو بعض پر بدرجہ فائق بنایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنا تابعدار بنا لیتا ہے، یعنی ایک کے پاس مال زیادہ ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس مال اسباب نہیں ہے وہ اس مالدار شخص کا تابعدار ہوتا ہے، اس کے پاس کام کاج کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی کام کرنے والا نہ ملے۔ دنیا کا نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے اور توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ تفاوت ضروری ہے۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک مالدار ہو دوسرا غریب، تو یہ ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، کوئی بھی شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوگا، کیونکہ سب برابر ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالداروں اور غریبوں میں تفاوت کر کے فریقین کو ان کے حال پر آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم لوگوں کے لیے حصہ مقرر ہے۔ یعنی جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، اب اس کے مال میں جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کا حصہ مقرر ہے، وہ ان غریبوں کو حصہ دیں گے اپنے مال میں سے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ غاصب اور ظالم شمار ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار اور کسی کو غریب بنایا۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ برابر ہوتے تو یہ دنیا کا نظام یہ نہیں چلتا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے اور اپنے مال میں سے یہ حصہ نکالے اور غریبوں پر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا کریں گے۔ ان کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ یہ بلا کو رد کر دیتی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی مسائل، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، آپ صدقہ دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ سود کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں پھر ڈبل مانگتے ہیں، حالانکہ ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے منافع کمایا کہ 10 روپے کے بدلے میں 20 روپے لیا، اور جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اپنے مال میں سے 1000 روپے میں سے 100 نکال دیتے ہیں، بظاہراً ایسا لگتا ہے کہ وہ 900 بچ گئے اور اس نے نقصان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ اور صدقات نکالنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں ظالم اور غاصب بننے سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔